الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ جو سفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، سفر المظفر، اس مہینے کے متعلق گزشتہ جمعہ شروعات ہی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آج کا یہ جمعہ انشاءاللہ اور گزشتہ جمعہ میں نے خاص طور پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عزت رسول پر میں نے بیان کیا تھا۔ آج کا یہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا سیکنڈ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی شان و عظمتیں بیان فرمائی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان اپنے ٹاپک پر آؤں، آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ درود پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ اور دنوں میں تو تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں،
لیکن جمعہ کے دن جو محبت اور عقیدت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے درود پڑھنے کو میں خود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ لہٰذا آج یہ جمعہ کا دن اور آج کے دن کی یہ تو احادیث مبارکہ میں کئی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے جمعے کے دن کے بارے میں۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے، اور جمعے کے بارے میں بہت سے احادیث پاک جو ہے آئے ہیں۔ تو آج کے دن جمعہ کے دن کے بارے میں جو ہے ہم درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کر رہے ہیں کہ آج کے دن جو درود پڑھتا ہے حضور خود اس کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی اپنے قبر میں بھی زندہ ہے۔ تو یقین جانیے آج کے دن کی بے فضائل جو ہے احادیث پاک میں آئے، اور درود پاک کے بارے میں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر پھر سے ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کے بعد ہم اور آپ سب سے پہلے عزت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ کے پیر میں درد ہے کیا؟ کوئی درد ہے کیا آپ کو؟ ٹیکا لے کے بیٹھا تو کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے مسجد میں ٹیکا لے کے بیٹھیں گے سستی آتی، کاہلی آتی، اور نیند کا جھپکا لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو واقعی درد ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اور بالکل ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ اور جو ہے یہ قرآن حدیث کا ذکر ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے بالکل ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کو سنیں۔ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اب نماز کے انتظار میں خالی بیٹھے ہیں، ایسا نہیں۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کے دن غفلت سے گزار دیتے، خاص طور جب امام صاحب عربی خطبہ پڑھنے کے لیے کرتے تب مسجدوں کو بھاگ کر آتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لو وہ تو ہوٹلوں پر، چبوتروں پر یا فونوں میں گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، روڈیو پہلوانوں، سود خوروں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہیں۔ آج ہمارا دل مسجدوں میں لگنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو وقت سے پہلے مسجد میں بھیجا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی کہ آپ اس کے گھر میں وقت سے پہلے آ کر بیٹھے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے، آپ کو اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک میں عزت رسول جو دوسرا پارٹ میرا ہے، گزشتہ جمعہ میں میں نے اس پر بیان کیا تھا۔ آج میں دوسرا پارٹ شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ یہ سفر مظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس سفر کی 13 تاریخ کو جو 13 تاریخ ہے، اس 13 تاریخ کو جو ہے پونم کا جو 13 تیزی کہا جاتا ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے والوں کو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے، ورنہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کا نام دینا، یہ سارے باتیں، یہ سارے چیزیں جو ہے اسلام اور دین کے خلاف ہے،
آپ کو بھی اس میں بچنا چاہیے تیرا تیزی کہنے سے، یا اس مہینے کے آخری چاشمے کا نام لے کر جو بے تک کی باتیں کر دیے جاتے، ان باتوں سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے خاص طور پر تاکید کرے کہ اے سفر کا مہینہ، اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ نحوست مہینوں یا دنوں یا تاریخوں میں نہیں ہوتی، پریشانی یا نحوست جو ہے نا مہینوں میں، دنوں میں، تاریخوں میں نہیں ہوتی۔ نحوست اور پریشانی جو ہے اصل میں بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی ویران ہوتے جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، وہ جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے، پھر ایسے شخص کے پاس پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اور بھی جو ہے نا نحوستیں اس کے قریب آتے رہتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن حدیث ہمیں بیان کر جا رہے ہیں، اللہ اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، سب مل کر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی اور ایمانی تعلق ہے، اور ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کیا جائے۔ اور یہ ہمارے لیے لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے حضور سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر لازم اور ضروری کیا ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، اور یہ ایمان کی جان ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ نماز، روزہ، عبادات جو ہے یہ احکام ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے نماز روزوں کو قبول فرماتا ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان والوں ہی کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات ذرا میں اور آسان کر کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جو ایمان تو نہیں لائے لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ ایمان نہیں لائے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ ان کی نماز، ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، روزے، عبادت اللہ انہی کے قبول فرماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو نماز، روزہ یہ احکام ہے، عمل ہے، اس سے پہلے ایمان ہے۔ نماز، روزے سے پہلے، عبادت سے پہلے ایمان کا درجہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہی کامیاب ہے۔ تو اور آسان کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے اگر ہمارے مکہ مسجد میں، اگر علاقے کے جو ہمارا جو مکہ مسجد ہے وہاں اگر کوئی سی ایم آ جائے اور رومی ٹوپی پہن لے، شیروانی پہن لے، نماز پڑھ لے، تو کون روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ نماز پڑھ کر چلے جائے تو آپ ایک پنچر کے دکان پر کام کرنے والے سے بھی پوچھے، مسلمان سے، کہ جناب بتاؤ یہ سی ایم صاحب تو آئے، رومی ٹوپی بھی پہنا، شیروانی بھی پہنے، جیسا مسلمان نماز پڑھتے ہیں ایسا نماز پڑھ کر بھی وہ گئے ہیں، لیکن ذرا آپ بتائیے کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ تو یہ کسی بڑے مولوی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیوں؟ کہ عبادات کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، عبادات کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، جس طرح اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے لیے محبت رسول ہونا ضروری ہے۔
حضور کی محبت ایمان کی بھی جان ہے، ورنہ آپ دیکھیے حضور کے دور مبارک میں کئی ایسے منافقین تھے۔ 28واں پارہ اگر آپ پڑھیں گے پہلی آیت میں ان کا ذکر موجود ہے، 28 پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ لوگ ہیں جو اسلام میں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے نماز روزے عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اور دل میں بغض مصطفیٰ ہے، حضور سے دشمنی ہے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافقوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، ذہن میں رکھیں آپ۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ تیاری صبح باہر مسجد کے باہر کرانا چاہیے، مسجد میں اندر آ کر کپڑے سیدھے کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، مسجدوں کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم کسی کمشنر کے آفس میں جا کے اس کے سامنے ہاتھ پیر سیدھا نہیں کرتے، گھر میں تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسجدوں سے دل سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا ایمان میں بھی مٹھاس ہوگا، نماز میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نماز روزے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں نے دیکھا، اگر آپ دیکھیں ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کلمہ پڑھنے والے کو ایمان والا کہیں گے؟ بھائی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایمان والا ہے۔ بظاہر پہچان تو ہی ہے ایمان والے کی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، احکام پر عمل بھی کرتا ہے۔ اسی کے چیزوں کو آپ کہیں گے کہ یہ فلاں آدمی بڑا ایمان والا ہے، اسی کو کہیں گے نا کہ نماز کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے کام کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ ایمان والا، مسلمان کی پہچان کریے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا، رسولوں پر یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا، جنت دوزخ پر یقین رکھنا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، یہ ساری باتیں کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے۔ اب آپ غور کریں، ادھر میری طرف توجہ کریں، مسجدوں کو ٹیکا لے کر بیٹھنا منع ہوتا ہے، مسجد کے اندر آ کر ان کو سمجھایا جا رہا کچھ نہیں کہ ہاں اگر کسی کو بیچاروں کو تکلیف ہے، کمر میں درد ہے یا پیٹ میں کئی وجہ ہے تو وہ لوگ ٹیکا لے کر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کمر میں درد ہے یا کچھ معاملات ہے، ورنہ الحمدللہ بلا وجہ مسجد میں ٹیکا لے کے بیٹھنا یہ ادب کے خلاف بھی ہے۔ اور پھر نیند، میں نے ابھی مسئلہ آپ کو بتایا، ٹیکا لے کر بیٹھے ہوں گے کیونکہ عموماً جمعہ کا بیان لوگوں کو لوری سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا نا کہ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر گھنٹوں گزارتے، نہ نیند کا جھپکا آتا نہ بے چینی ہوتی، روڈیوں، سود خوروں، پہلوانوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار دیتے ہیں، فونوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ تھوڑا یہ تانا نہیں بلکہ یہ آپ کی میری اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ صرف میرے لیے نہیں کر رہا، آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بھی آپ میں ہوں، آپ میں شامل ہوں۔ بس میں آپ کو اصلاح اپنے آپ کی کوشش، آپ کو بولنے سے نہ میرے خون میں اضافہ ہوتا ہے نہ گوشت میں، بس بولنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور کی محبت، ایمان کی محبت داخل کرنا ہے، یہ بولا۔ اور یہ بولا جائے گا، ممبر جو ہے اس لیے دیے گئے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر حق بتایا جائے، لوگوں کو دین بتایا جائے، دین سمجھایا جائے، تو یہاں بولا جائے گا انشاءاللہ، غلطیوں کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بولا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ ان کو پتہ چلے، غلطی کا احساس ہو، پھر دوبارہ وہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے، یہاں نہیں کسی مسجد میں جا کر ایسی کوئی غلطی نہ کرے۔ لہذا احکام اسی کے قبول ہوتے جو ایمان والے ہیں، اور ایمان کے لیے محبت ہونا ضروری ہے۔ پہلے دور میں منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، کئی ایسے منافقین ہیں حضور کے دور میں تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، تو غور سے سنیں میرے بات کو، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، دشمنوں سے اللہ کے دشمن لڑتے بھی تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، وہ بیماری کیا تھی؟ وہ حضور سے چڑھتے تھے۔ اب دیکھیں سارے کام تو اچھے کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ حضور سے چڑھتے تھے، حضور کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے۔
اب سورہ منافقون 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کو کھول کر بیان کیا، اور سورہ منافقون 28ویں پارے کی پہلی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافقین مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو اندازہ کرے اس آیت پاک سے جو 28ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافق مسلمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کلمہ پڑھ رہے، عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں محبت رسول نہیں تھا، وہ حضور کا ادب نہیں کرتے تھے، حضور کی عزت نہیں، دل سے قلبی زبانی اعتبار سے جو کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دل سے جو ہے وہ حضور کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ ان کی نمازوں کو قبول فرمایا، نہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمایا، نہ ان کے ایمان کو قبول فرمایا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مومن ہونے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نماز روزہ عبادت ایمان والوں کے قبول فرماتا ہے، جس طرح نماز روزوں کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان مضبوط ہونے کے لیے محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ اور یوں اور آسان کر کے میں سمجھا دوں، یوں سمجھے کہ ایمان ایک جسم ہے، جیسا کہ جسم ہمارا آپ کا ایمان ایک جسم ہے، اور جسم میں جب تک روح ہے بندہ زندہ ہے، روح نکال دے تو بندے کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ تو ایمان ایک جسم ہے اور ایمان کی روح محبت رسول ہے۔ بس یہ ذہن میں بٹھا لے کہ حضور کا ادب، حضور کی عزت جو کرتا ہے اللہ اسی کی ایمان کو قبول فرماتا ہے، اور انہی کے نمازوں کو قبول فرماتا ہے، انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آئیے میں آپ کو اس کا ثبوت قرآن سے بھی دے دیتا ہوں تاکہ کوئی شک آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے جس کو آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں، چھوڑ دو میں نہیں گر رہے ٹپک، اٹھاؤ اس کو، ٹپ کے گر رہے وہاں پر، کیا ڈسٹرب کرتے یار، ٹپ کے گرے تو رہو، درود پاک پڑھے، سب مل کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا اللہ تو خوش کب ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب پوچھا تو اے اللہ تو خوش ہوتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں۔ تو لہٰذا بارش کا برسنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ لہٰذا اب میں اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے دے دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ میرا ٹاپک یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور انہی کے ایمان و عقیدے کو قبول فرماتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، ادب رسول ہے اور عزت رسول ہے۔ اس کا ثبوت قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ ہے جو سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 8 اور 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پر غور فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ غور سے سنیں میرے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی 3 صفتوں کو بیان کیا کہ شاہد ہے، مبشر ہے اور نذیر ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں آپ لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا۔ جیسا کہ ہم نے مان لیا اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا ہے، تو ماننے کا مطلب ہی ایمان ہے۔ لہذا لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہہ کر اللہ پاک نے کیا کہا؟ پہلے آیت پر غور کریں، آیت کی ترتیب پر، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ایک کے پیچھے ایک جو ہے آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ بیٹا وہ بکیٹ لا کر رکھو، سراج لا کر رکھو، میں پانی اب گر رہا رہو۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ
اور رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ ادھر دیکھیے، ادھر مزل صاحب کر لیتے کام۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، نماز روزہ ایمان لانے کے بعد ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اب ایمان لانے کے بعد تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ چلو ایمان لا لیے، اللہ کو ایک مان لیا، ہمارے نبی کو آخری رسول مان لیا، تو اب یہ کہنا چاہیے تھا اللہ پاک کہ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، یہ کہنا چاہیے۔ ایمان کے بعد احکام کا عمل آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر۔ اب یہاں ایمان کے بعد نماز کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، نیک عمل کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان کے بعد اللہ ذکر کرتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ۔ اب ایمان لائے، بولے ہاں، اب اس رسول پر جو ایمان لا ہو ان کی خوب عزت کرو، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے کا ذکر نہیں کیا قرآن میں؟ ایمان لانے کے بعد کہا اس رسول کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں شک آ جائے۔ ہم ایمان والے قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت پاک غور کرے جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ایمان لاؤ اور پھر اس رسول کی خوب دل سے عزت کرو، ان کا ادب کرو۔ پھر کیا کرو مولا؟ پھر آگے فرماتا اللہ تعالیٰ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب اس رسول پر ایمان لا لیے، پہلی چیز ایمان لانے کا دوسرا کیا کہا؟ تو ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، دو چیز ہو گئے۔ اب پھر کیا کہا اللہ پاک؟ اب اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو لہٰذا یہاں تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، پھر اس رسول کی خوب عزت کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرو، عبادت کرو۔ اب غور کرے، عبادت اور ایمان کے بیچ میں عزت رسول ہے، عبادت اور ایمان کے بیچ میں ادب رسول ہے۔ تو اللہ پاک نے اشارہ دے دیا میں انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہوں جن کے دل میں محبت رسول ہو اور عزت رسول ہو، اور انہی کی عزت کرو تو وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، خوب ان کی عزت کرو، ادب کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کی عزت کرنا، حضور کا ادب کرنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے اور لازم ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بدعقیدہ وہابیوں سے ہم جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے نماز روزوں کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو کہ وہابی ہے، بدعقیدہ ہے، لہٰذا نماز خوب پڑھتے ہیں، روزہ خوب رکھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، ان کی باتوں میں نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ مولانا وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، غلط کیا ہے؟ تو میں نے کہا غلط کیا ہے؟ ان کے دلوں میں محبت رسول نہیں، عزت رسول نہیں، وہ نبی کو ہمارے اپنی طرح سمجھتے معاذ اللہ، اور اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ حضور کے علم غیب کے بارے میں ان کی کئی باتیں کتابوں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس لیے ہم پہلے آپ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اب ایمان لانے کے بعد عبادت شروع مت کرو، رسول کی دل سے عزت کرو، خوب عزت کرو، خوب ادب کرو۔ اس کے بعد تیسرے لمحے میں اللہ پاک نے فرمایا اب اللہ کی عبادت کرو۔ تو لہٰذا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رسول پر، اللہ پر، رسول پر ایمان لانے کے بعد، دل سے ان کی عزت کرنے کے بعد، تب اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، قرآن پاک میں کئی آیات ہے، قرآن پاک میں کئی سورے 114 سورتیں قرآن پاک میں، اور ایک سورت میں کئی آیتیں ہیں۔ آپ کو میں ایک آیت تو میں نے سورہ فتح کی آپ نے پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، سورہ فتح کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا اور ان کے اللہ پاک نے کس طرح اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا۔ تو لہٰذا یہ تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حضرت بیٹھے رہے تو بڑی مہربانی، تھوڑا بچوں سے بیٹھے پھر تو خاموش ہونا میرے بچے، ہاں ارمیاں اٹھ رہے جا رہے جو آ رہے دیکھتے رہو کیا ہے قضا۔ اللہ ہمیں مسجدوں کا بس ادب کرنے والا بنا، بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اطمینان سے مسجد میں بیٹھے، ہمارا دل مسجدوں میں لگے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ رسول کا تو ہمیں بالکل ادب لازم ضروری ہے۔ پکچروں میں 3 گھنٹے تھیٹروں میں بیٹھ جا رہے ہیں یار مسلمان،
کہ ہم مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے؟ تعجب ہے ہمیں اپنے آپ پر۔ اب میں ایک آیت تو میں نے آپ کو بتا دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور خوب ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے۔ اب اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک میں جو 114 صورتیں ہیں، سورت سمجھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ جو ہے اعراف، سورہ شعراء، یہ سوروں کے نام ہیں قرآن میں، اور یہ سورہ جو ہے قرآن میں 114 ہے۔ کتنے ہیں؟ سن رہے کتنے ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں ایک ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں ہیں۔ کسی سورہ جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پورا سورہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ کتنے آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک سورت میں، کسی سورت میں 7 آیات ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورہ جس میں 7 آیات ہیں۔ سبع مثانی، سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو۔ تو سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اور ایک سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع مثانی یعنی وہ سورہ جن میں 7 آیات ہیں۔ تو لہذا کئی سورے قرآن پاک میں 114 صورتوں میں ایک ایک سورے میں کسی میں 7 آیات، کسی میں 100 آیاتیں ہیں، کسی میں 200 آیاتیں ہیں، کسی میں 300 آیاتیں ہیں، کسی میں 50 آیاتیں ہیں، کسی میں جو ہے 60 آیاتیں ہیں، کسی میں 15-16 آیاتیں ہیں جہاں سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو اللہ پاک نے سورہ میں جہاں ایک آیت میں کوئی احکام اللہ نے بیان کیا، تو کسی احکام میں سے نماز کے بارے میں تو ایک آیت میں کہا واقیموا الصلاۃ، نماز قیام کرو، ایک ہی آیت۔ اور روزے کے کبھی ایک آیت، کبھی 3 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو، نماز کے، روزے کے، حرام حلال کے مسئلوں کے بارے میں قرآن کی غور سے سن میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک ایک آیت، کسی ایک آیت میں اللہ پاک نے کسی ایک بات کرنا ہے، تو جیسا کہ نماز کے بارے میں بات کرنا ہے تو 2 سے 3 آیتوں میں بات کیا، اور روزے کے بارے میں بیان کرنا ہے تو کئی آیتوں میں بیان کیا۔ لیکن قرآن پاک میں 9 پارے میں سورہ آراف آیت نمبر 157، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں، غور سے سنیں آپ، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہاں آپ کو لا کے سننا، سورہ آراف 9 پارہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمارے نبی کے 9 صفتوں کو بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ اللہ پاک نے حضور کی عزت کو کیسا قرآن میں بیان فرمایا، حضور کی شان و عظمت کو ایک آیات میں، جبکہ ایک آیات میں اللہ ایک بات کرتا ہے، لیکن یہاں ایک ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے 9 صفتوں کو بیان فرمایا۔ وہ میں آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بھی اندازہ کرے کہ حضور کی عزت کیسی اللہ کی بارگاہ میں، حضور کا مقام و مرتبہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ہمارا بیان کرنے کا مقصد جو حالات چل رہے ہیں نا، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ عظمت رسول ہے کیا، محبت رسول ہے کیا، عزت رسول ہے کیا، ہاں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے میں پہلے قرآن سے بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ذرا غور سے سنیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر کیا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، کیونکہ حضور کے دور میں یہودی سب سے زیادہ حضور کے سامنے تھے، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو وہ یہودی جیسا جیسا آ کر ہمارے نبی سے سوال کرتے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا جواب دیتا رہتا۔ لہذا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات قرآن پاک میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت سارے نبیوں میں ہمارے آقا علیہ السلام والسلام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد جس کی زیادہ امت ہوگی وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی، ہمارے نبی کی امت کے بعد، ہمارے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک یہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا۔ یہ کوہ طور آج بھی جو ایک پہاڑ ہے نا، طور کا مقام جو ملک شام میں موجود ہے، کبھی جو لوگ دمشق جاتے ہیں یا سیریا جاتے ہیں گھومنے کے لیے، وہاں ایک پہاڑ ہے طور کا پہاڑ،
قرآن میں ذکر ہے اس کا. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر پھرو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. تو کبھی اللہ پاک دولت دے تو اس مقامات کا کبھی جا کر آپ تفریح کر آئے. تفریح نہیں بلکہ عبرت اور حاصل کرنے کے لیے دیکھ کر آئے کہ قرآن میں جو واقعات ذکر ہے آج وہ جگہ بھی موجود ہے, وہ علاقے بھی موجود ہے. تو طور کا ذکر ہے قرآن پاک میں. کوہ طور. کوہ طور کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہے. اس پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ علیہ السلام جاتے اور ایک جھاڑ کے نیچے ٹھہر جاتے, پھر وہاں ٹھہر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. اب غور کریں, اللہ سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آواز, بات میں کوئی آواز نہیں, جیسے کہ آپ اور میں بات کرتے ہیں, یہ ہماری بات ہے. اللہ پاک ایسی بات کرنے سے بھی پاک ہے. اس کی بات میں بغیر آواز کی بات ہوتی ہے. بس یوں سمجھے اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. اللہ قرآن میں خود فرماتا لیس کمثلہ شیء, کون ہے جس کی مثال دے سکے اللہ کی طرح؟ تو کوئی اللہ کی طرح نہیں, کوئی اس کی مثال دے کر بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. بس یوں سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے جاتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں جیسا بات کریں اللہ ایسا موسیٰ سے بات کرتا تھا. وہ ایسی بات کرتا تھا, وہ اللہ جانتا ہے, موسیٰ علیہ السلام جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بات میں کوئی آواز نہیں ہوتی کیونکہ اللہ منہ سے پاک ہے, زبان سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, وقت سے پاک ہے, جسمانیت سے پاک ہے. ذہن میں رکھیں ان باتوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب بات کرنے کے لیے طور پر گئے اور اللہ پاک نے ان کو کہا, اچھا یہ بھی کمال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے, تو وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں اسی پہاڑ پر جاتے اور اللہ سے بات کر آتے. وہیں جانا پڑتا تھا, جگہ فکس تھی, مقرر تھی کہ طور پر آؤ اللہ سے بات کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا, وہ اللہ سے بات کرتے تھے. بہت بڑا مقام ہے کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ایک نبی کا مانتے سارے نبیوں کو ہے, سارے نبیوں کی محبت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً کلیم اللہ ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنا ہوتا اللہ سے, تو وہ کہیں دنیا میں کہیں پر بھی ہو اسی پہاڑ پر جانا, طور پر جا کر اللہ سے بات کرنا پڑتا. ایسا نہیں کہ کہیں پر بھی ہو, لیکن جب ہمارے نبی سے اللہ کو بات کرنا ہوتا, یہ مقام مصطفیٰ غور کرے, حضور کی عزت کو غور کرے, تو ہمارے نبی کے لیے کوئی اللہ پاک نے جگہ مقرر نہیں کی تھی. اگر میرے نبی مکے میں ہو تو اللہ مکے میں وہی بھیجتا, میرے نبی غار سور میں ہو تو غار, پہاڑ کے غار میں اللہ وہی کو بھیج دیتا. اگر ہمارے نبی میدان جنگ میں ہو تو اللہ پاک وہیں پر حضور سے بات کر لیتا. اگر حضور مکہ میں ہو تو وہاں بات ہو رہی ہے, غار میں ہو تو وہاں بات ہو رہی ہے, حضور جہاد میں ہو تو وہاں بات ہو رہی ہے, حضور سفر میں ہو تو وہاں بات ہو رہی ہے, راستے میں ہو, سفر میں ہو, وہیں پر اللہ وہیں بیٹھ کر بات کر لیتا. حضور مدینے میں ہو تو وہاں بات کر رہے. ارے یہاں تک حضور اپنے مقدس بیوی کے ساتھ کمرے میں ہو تو اللہ وہاں بات کر دیتا ہے. یہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے کہ جہاں چاہے اللہ وہی بھیج دیتا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنا تو طور پر جانا پڑتا, طور پر آؤ اللہ سے بات کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام, یہ بھی نبی ہے ہارون علیہ السلام, ان کو ذمہ داری دی اور ذمہ داری دے کر وہ طور پر گئے توریت لانے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ آسمان پر آؤ, طور پر آؤ, ہم تمہیں کچھ احکام کتابی شکل میں دیں گے, کیا کہ تم اس احکام کو اپنی قوم میں جا کر بیان کرو کہ اللہ یہ فرما رہا. تو توریت لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. یہ کب کی بات ہے؟ جہاں قرآن ذکر کر رہا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون مر چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے, لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے, لاکھوں لوگ مسلمان تھے. تو ان مسلمانوں کو احکام سکھانے کے لیے, دین سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کو دین سمجھ میں آئے, اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے. تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ طور پر آ جاؤ, میں تمہیں توریت دیتا ہوں, کتابی شکل میں لکھ کر دیتا ہوں. ہے نا, اگر کوئی چیز لکھت کی ہو تو وہ بڑی اہمیت کی رکھتی ہے. اب اگر ہم کسی کو قرضہ دے تو بھائی لکھا لو, تو بانڈ پیپر میں لکھا لیتے, تو لکھانے کی چیز کا وزن الگ ہوتا ہے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام توریت پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم لوگ میری قوم کو سدھارتے رہو, سمجھاتے رہو, دین کی تبلیغ کرتے رہو, میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, کچھ دن لگیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے
اور توریت لے کر نیچے آئے، پہاڑ سے نیچے آنے تک آپ کے کئی ہزار قوم مسلمان اس دور کے کئی ہزار یہودی جو ہے وہ ایک بچڑے کے جو سامری جادوگر نے بنایا تھا، ایک بچڑا جانتے ہیں آپ، ایک پتل کی گائے کو، پتل کی، اور بچڑے کو بنایا تھا، ایک جادوگر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو سامری جادوگر نے کیا کیا، ایک پتل کی گائے کو، بچڑے کو جو ہے اس کے اندر جادو سے جان ڈال دی، اور وہ بات کرنے لگا۔ بچڑا جب بات کرنے لگا تو وہ جادوگر کہنے لگا دیکھو یہ جو بچڑا ہے نا یہی خدا ہے، معاذ اللہ خدا ہے۔ اب کئی ہزار، 70,000 کے قریب مسلمان اس دور کے کلمہ پڑھنے والے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے 70,000 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ مشرک ہو گئے اور اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اچھا جانتے آپ ایک نبی کئی سال تک محنت کر ان لوگ کو اللہ کی طرف لایا، توحید کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا۔ اب وہ پوری قوم ایک بچڑے کو دیکھ کر ایمان کا سودا کر لی اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ لوگ اتنے سال اس نبی کے ساتھ رہنے کے بعد بھی، غور سے سنیں میں ایک وجہ بتا رہا ہوں، نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ لوگوں نے بچڑے کی عبادت کیوں کی؟ اتنے سال نبی نے کو سمجھایا، بھائی فرعون سے بچایا، فرعون کو دریائے نور میں ڈبا کر ہلاک ہوا۔ فرعون جیسا بدبخت جس کے بارے میں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ ظلم کرتا تھا، ان سے بچانے کے باوجود بھی، اتنے سال محنت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ قوم بھٹکی کیسے، کس طرح اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی، تو سارے علماء کہتے ہیں اس قوم میں 2 چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اس کے بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ وہ 2 وجہ سے، کتنی وجہ سے؟ ہاں وہ 2 چیزوں کی وجہ سے، اور وہ 2 چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، کیا سونے آپ؟ اس لیے آج نہ نہ نماز میں دل لگ رہا، نہ روزے میں دل لگ رہا، نہ مسجد میں دل لگ رہا، وہ 2 چیزیں تھیں اس کی وجہ سے، نہ روزے میں دل لگتا، نہ ہم محبت رسول کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف کیا ہے؟ وہ 2 چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان 2 چیزوں کی وجہ سے جو ہے بھٹکی تھی۔ آپ کہیں گے مولانا وہ 2 چیز کیا؟ میں بتاؤں گا، لیکن آپ ذہن میں آپ کے سوال یہ بھی آ سکتا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، وہ بھٹکے تھے، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہم کیوں بھٹکیں گے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، خود ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد میں بیٹھے تھے تو باہر دروازے کے بعد جو چپلے جوتے رکھے ہوئے تھے نا، حضور نے کہا کہ جس طرح جوتے ہم اتارتے نا ایک کے بعد ایک، جس طرح یہ چپلے جوتے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، اسی طرح اس کی مثال دی حضور نے، مثال دے کے ساتھ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے اندر جو برائیاں تھی وہ برائیاں میری امت میں ہی آئے گی، وہ غلطیاں میری امت میں بھی آئے گی۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے امتی نے کوئی ایسی غلطی کی، یعنی اپنی ماں سے زنا کیا، تو ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے، اپنے بہنوں سے زنا کریں گے، رشتہ داروں سے، جو وہ امت کرتی تھی یہ امت بھی کرے گی۔ حضور نے کیا کہا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کرتی تھی یہ میری امت بھی یہ کام کرے گی، بلکہ سرکار نے مثال دی ان کے برابر آ جائے گی۔ آپ کہیں گے جب یہ ہونا تھا ہوتے رہے گے مولانا، لیکن میں کہتا ہوں سنو، اس سے بچنا کیسا ہے؟ اس سے بچنا ہے تو دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو۔ بھائی کرونا سے بچنا تھا تو ہم ویکسین لیے، کرونا سے بچنا تو ہم نے ماسک لگایا، تو بیماری سے بچنے کے ہم ذریعے اپناتے ہیں نا، بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ گناہوں سے بچنا ہے تو دین پر عمل مضبوطی سے کرو، شریعت پر عمل مضبوطی سے کرو۔ تو آپ غور کرو 2 چیزیں کیا تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کر رہے تھے؟ تو وہ 2 چیزیں تھی، ہرس اور لالچ، ہرس اور لالچ۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے بندہ بھٹکتا ہے، ہم بھی بھٹکتے ہیں، آپ بھی بھٹکتے، دیکھ لیا۔ آج ہماری ہرس کیا ہے؟ لمبی زندگی۔ لالچ کیا ہے؟ مال زیادہ ہو۔ اب کہاں سے ہو، کیسا ہو، یہ میں کوئی مطلب نہیں ہے، حرام کا ہو یا حلال کا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مال زیادہ بنانے کے لیے ہمارا لالچ کم نہیں ہوتا، اور ہرس کے ہم لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں۔
ہمارے سالوں تک زندگی ہو. یہ دو چیزیں جب بندے کے اندر آتے ہیں نا تو اس کے بندے کے اندر آنے کے بعد نہ اس کو نماز میں دل لگتا، نہ عبادت میں دل لگتا، نہ ایمان کیا اس کو پتا چلتا، نہ اسلام کیا اس کو پتا چلتا، نہ قرآن کیا اس کو پتا چلتا، نہ حدیث کیا ہے اس کو پتا چلتا. بس وہ کہتے ہیں یار بس تم کماتے جاؤ، لمبی زندگی جیتے جاؤ، جاؤ دنیا کیا جائے، کیا ہو رہا ہم دو اپنے کو سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہرس اور لالچ بندے کو ایمان اور عقیدے سے دور کر دیتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دو چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی آ گئی تھی. تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے وہ قوم پر عذاب آیا، وہ قوم پر عذاب آیا. اب ہاں یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ رہی کیونکہ حضور نے فرمایا جو وہ امت کرتی تھی یہ میری امت بھی کرے گی. لہذا ہرس اور لالچ ہی ہے جو ہم نہ نماز میں آنا چاہتے ہیں، نہ جمعہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی حضور کے خلاف کچھ بھی بولے بس ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہم بازار بند کر ہمارے محبت کا ثبوت دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے کہ صرف ہرس اور لالچ کی وجہ سے کئی ایک برائی ہمارے اندر آ گئی ہے. نہ ایمان، نہ عقیدہ، نہ نماز، نہ روزہ. بس ایک بندہ جو ہے لیڈروں کے ساتھ تو بیٹھنا چاہتا ہے، روڈیوں کے ساتھ تو بیٹھنا چاہتا ہے، پہلوانوں کے ساتھ تو بیٹھنا چاہتا ہے، سود خوروں کے ساتھ تو بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کو راضی نہیں ہے. تھیٹروں میں بیٹھنے کے لیے راضی ہے، فونوں میں ساری رات بیٹھنے کے لیے راضی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے راضی نہیں ہے، دین سے محبت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو مفاد سے مطلب ہے، اپنے کام سے مطلب ہے. کیونکہ ہرس اور لالچ ان کے اندر بس گئی ہے. نہ ایمان کی اہمیت رہی، نہ روزے کی اہمیت رہی، نہ قرآن کی اہمیت رہی، نہ رسول کی اہمیت رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہرس اور لالچ سے. یہ دو چیزیں بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو سب چیز وہ حقیر نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا. بس چھوڑو یار، نماز کیا، روزہ کیا، عبادت کیا، چھوڑو. لہذا ان دو چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ قرآن حدیث پر عمل کر بس عمل کرے، پھر دیکھ کے اللہ پاک آپ کے دل دماغ میں سے ہرس اور لالچ کو ختم فرمائے گا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئے یعنی پہاڑ سے نیچے اترے اور دیکھا کہ میرے ہزاروں مسلمان ایک بچھڑے کی عبادت کرنے لگے. کیونکہ سامری جادوگر نے کہا اس کی عبادت کرو پیسہ ملے گا، اس کی بات سنو عزت ملے گی، اس کی بات سنو شہرت ملے گی، اس کی عبادت کرو تمہیں جو ہے پیسہ بھی ملے گا، لمبی عمر بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. ابھی لالچی تھی اس چیزوں کے، پیسے کی لالچ، لمبی عمر کی لالچ تھی یہ چیزوں کے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا صرف اپنے مفاد کے لیے. غور سے سنیں، جو آج ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ چیز، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صرف اپنی مفاد کے لیے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ آخرت پر بھی ہے. اس کو معلوم ہے کہ رائے کے دانے کے برابر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں لینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں نے کیا کیا؟ لالچ میں آ کر، ہرس میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر بچڑ کی پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یار میری اتنے سال کی محنت ان لوگوں نے ایک سیکنڈ میں، ایک دن میں برباد کر دی. آپ کو سخت جلال آیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر سے تبلیغ کی، پھر ان کو سمجھایا تو ساری قوم نے پھر توبہ کی. اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے نا، توبہ کرنے کے بعد میں آپ کو اس واقعے کو سنا کر حضور کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں. غور سے سنیں، میری ٹاپک ہٹے نہیں، میں اپنے ٹاپک پر ہی ہوں. اور آج جو ہے جو حالات ہے جو بند بنے میں انشاءاللہ جلدی جمعہ کے لیے ہم کھڑے جائیں گے نماز کے لیے، تاکہ ہم جلدی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تو پھر ساری قوم نے توبہ کی، اللہ کی عبادت کی. ٹھیک ہے. اب اس سارے قوم نے توبہ کرنے کے بعد قوم میں سے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں نا؟ بولے ہاں، ہم دیکھنا چاہتے کہ اب اللہ سے کیسے بات کریں، ہمیں ساتھ لے کر چلو. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے کلام کو سننے کی طاقت ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے کلام، اللہ جسے بات کرتا ہے اس کی بات کلام کو سننے کی طاقت ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ان کو سمجھایا لیکن وہ ماننے ضد کرنے لگے، نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں اللہ کی آواز کو، ہمیں ساتھ لے کر چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ میری آواز کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ایک کام ان لوگ ضد ہی کر رہے ہیں نا، بڑے ضدی تھے لوگ تھے، نہیں ہم سننا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ اپنی امت میں سے چند لوگوں کو چنو اور میرے پاس لے کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اپنی امت میں سے 11 لوگوں کو چنا اور چن کر کہا چلو بھائی 11 پر سب کو بھروسہ ہے؟ سب نے کہا ہاں ہمیں ان پر بھروسہ ہے. تو اب یہ 11 لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. جب طور پر گئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو اس آواز کا اثر یہ ہوا کہ نبی تو سلامت رہے، یہ 11 آدمی بے ہوش ہو گئے. اللہ کے کلام، اللہ کی آواز
میں نے ابھی بتایا اللہ آواز سے بھی پاک ہے، جیسے ہم اور آپ بات کرتے اللہ ایسی بات نہیں کرتا، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. کیا میں آپ کو بتاؤں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ میں کہوں بھائی عطر ہے، بولے ہاں، تو عطر میں خوشبو اچھی ہے، بولے ہاں بھائی خوشبو اچھی ہے. تو اب خوشبو کی کون مثال دے؟ خوشبو ہوتی کیسی؟ بھائی وہ سونگھنے سے معلوم ہوتا ہے. تو جس طرح خوشبو کی مثال نہیں دی جا سکتی، اسی طرح رب کے کلام کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی تو یہ 11 آدمی بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ہوش میں لایا، تو وہ ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے تو سنا نہیں اللہ کی آواز کو. اب دیکھیں ضد کرنے لگے، پھر ضد کرنے لگے، کہنے لگے ہم نے تو اللہ کی آواز کو نہیں سنا، لہذا آپ ہمیں اللہ کی آواز سنائیے، ہمیں نہیں معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، تم نہیں سن سکتے. تو وہ ضد کرنے لگے نہیں ہمیں اللہ کی آواز سننا ہے، بس آپ بتائیے، اللہ کی آواز سنا کر بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جب وہ لوگ نہیں مانے اور ضد کرنے لگے، اللہ کو جلال آیا کہ میرے نبی کی بات نہیں مان رہے. اللہ نے تجلی فرمائی، وہ 11 کے 11 آدمی پہاڑ پر مر گئے اسی وقت جب وہ مر گئے. کیوں مرے؟ کیونکہ وہ نبی کی نافرمانی کر رہے تھے، نبی سے زبان لڑا رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، بے عزتی. تو لہٰذا اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے انہیں کو اسی وقت ان کی روح کو نکال لیا. وہ 11 کے 11 آدمی اس پہاڑ پر گر کر مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ 11 کو تو نے مار دیا، یہ تو مر گئے، جب میں نیچے جاؤں گا تو میری قوم مجھ سے لڑیں گی، ہمارے 11 آدمی معزز آدمی تھے، کیا ہوا آپ نے قتل کیا، اس طرح کی باتیں کریں گے. اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے پھر سے زندہ کر دو. اللہ نے پھر حکم دیا، وہ زندہ ہو گئے. بولے سبحان اللہ. پھر سے وہ زندہ ہو گئے. اب غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب وہ جب زندہ ہو گئے نا، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں ان کو سمجھا کر بس برداشت ختم ہو گئی، صبر کی حد ختم ہو گئی. ان کو کتنا بچایا ہو، فرعون سے میں نے ان کو بچایا ہے، کئی بار عذاب آیا، پھر میں نے تجھ سے دعا کی تو ان پر سے عذاب ہٹایا ہے. اتنا سمجھانے کے بعد یہ قوم سمجھتے اب کوئی فیصلہ کر دے. اللہ پاک نے موسیٰ کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ہمیشہ جو ہے نیک و کار رہے، وہ رہے، ایسا رہے، ان کے اندر یہ کوالٹیاں رہے. اللہ پاک نے کہا موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھنے میرا کلمہ پڑھنے والے ایسے رہے کہ ان میں یہ کوالٹیاں رہے، وہ ہمیشہ رہے، وہ ایمان پر رہے، یہ فلاں ان کے اندر خوبیاں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ کوالٹیاں تو میں نے اپنے محبوب کی امت کو دی ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ تو میں تمہاری امت کو نہیں دوں گا. اور فرمایا اللہ پاک نے فسا اکتبوہا للذین یتقون یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ان قریب میں اپنے محبوبوں کو، میرے محبوب کی امت کو نعمتوں کو نعمتیں ان کے لیے دیا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی کی خاطر ہماری بھی تعریف ہو رہی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 4000 سال بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے. یاد رکھیے آپ، 4000 سال بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں. اس وقت اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے تمہاری امتوں کو، اے موسیٰ تمہارے غلاموں کو میں یہ نعمتیں نہیں دوں گا جو مصطفیٰ کے غلاموں کو دوں گا، جو حضور کے غلاموں کو دوں گا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ للذین یتقون، وہ کون ہے جن کو میں نعمتیں دوں گا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے، یؤتون الزکاۃ، وہ زکات دینے والے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو گئے. اچھا یہاں تک تو اللہ پاک نے حضور کی امت کی تعریف کی کہ موسیٰ یہ کوالٹیاں تو میں محبوب کی امت کو دوں گا. اب سنیں آپ وہ کون سی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی 9 صفتوں کو بیان فرمایا. 9 صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 9 صفتوں کا اللہ نے بیان فرمایا. اب اللہ فرماتا ہے الذین، اب یہاں سے حضور کی تعریف ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ وہ کون نبی ہے جو، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ تم جانتے ہو نا وہ نبی میرا مصطفیٰ ہے، میرا محبوب ہے، جس سے میں نے تمہیں وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں. اب وہ کون ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ فرماتا ہے موسیٰ وہ رسول کیا ہے؟ امی ہے، وہ غیب بتانے والے نبی ہے. اور اللہ فرماتا ہے جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے جس کا ذکر میں نے توریت میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. اب دیکھیں کیا کہا، الرسول وہ رسول ہے، الامی وہ سوائے میرے کسی اور سے پڑھا نہیں ہے. بولو اللہ سبحانہ اللہ. وہ رسول ہے، امی ہے، اور پھر کہا کہ وہ غیب کی خبر دینے والا ہے. پھر کیا کہا اللہ پاک نے؟ دیکھیں خوبیاں، رسول کہا، امی کہا، غیب کی خبر دینے والا کہا. پھر آگے کیا فرمایا تھا کہ میں نے ان کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. توریت میں بھی کیا ہے، ابھی بات ختم نہیں کی، ابھی یہ کیا چل رہی ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ رسول لوگوں کو برائیوں سے بچائے گا اور نیکی کی طرف بلائے گا. وہ کوالٹی کیا ہے؟ کیا وہ نیکی کی دعوت دے گا، برائیوں سے بچائے گا. پھر ابھی بات ختم نہیں کی، آگے اور فرمایا، آگے اللہ پاک اور فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ. اے موسیٰ سنو، وہ رسول جو برائیوں سے لوگوں کو بچائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، اور وہ پاک ستھری چیزیں لوگوں پر حلال کرے گا. پاک اور ستھری چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں وہ لوگوں پر حرام کرے گا. وہ گندی اور ناپاک چیزیں ہیں وہ لوگوں پر حرام کرے گا. وَيَضَعُ. اللہ آگے فرماتا، ابھی بات ختم نہیں کی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جو میں نے تمہاری امت پر دین دیا ہے، سب سے زیادہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملی، خطرناک. جانتے آپ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو اسلام تھا نا، دین کا حمل تھا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی مسلمان شراب پی لیتا رات میں چھپ کر یا زنا بھی کر لیتا، تو صبح اس کے گھر پر فرشتے لکھ کر چلے جاتے کہ اس نے رات میں زنا کیا ہے اور شراب پیا. صبح وہ تک سب کو معلوم ہو جاتا ہے، یا اس کی پیشانی میں لکھا جاتا ہے. یار ہم اتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمارے نہ چہرے پہ لکھا جاتا ہے نہ گھر پر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال تھا، بنی اسرائیل کی قوم کا، کہ وہ جو گناہ چھپ کر بھی کرتے تو صبح ہو تک سب کو معلوم ہو جاتا، اس نبی پر وحی اتر جاتی. لیکن اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو شریعت میں نے تمہیں دیا ہے، جو قانون میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن میرے محبوب اس قانون کو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں کے پھندے جو اعمال کی وجہ سے ٹائٹ ہو چکے تھے، جو احکام کی وجہ سے جن کے گردنوں میں ٹائٹ ہو چکی تھی، وہ گردنوں سے ان کے اعمال کے وزن کو ہلکا کرے گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. کتنی خوبیاں بیان میں ایک ہی آیت چل رہی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 157 چل رہی ہے. 9واں پارہ پڑھ کر دیکھیں سورہ اعراف. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے 9 صفتوں کو بیان فرمایا، 9 صفتوں کو بیان فرمایا محبوب وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ تو لوگوں کے دل کھندوں میں سے بھاری بھرکم چیز کو ہلکا کرے گا. پھر فرمایا فالذین آمنوا. پھر اللہ فرماتا فالذین آمنوا. اے موسیٰ اب پھر سے اپنی امت کو کہو اس رسول پر بھی ایمان لائے، تم بھی ایمان لاؤ. فالذین آمنوا بھی، اس رسول پر تم بھی ایمان لاؤ موسیٰ، اور تمہارے لوگوں کو کہو کہ وہ بھی ایمان لائے. پھر ایمان لا کر کیا کرے؟ وَعَذَّرُهُ وَنَصَرَهُ. اس رسول کی عزت بھی کرے، اگر تمہارے دور میں یہ رسول آ جائے تو ان کی مدد بھی کرے. بولے محبت سے سبحان اللہ. وَعَذَّرَهُ ان کی تعظیم کرو. بولنا سبحان اللہ. میرے آقا کی محبت کی بات چلی، محبت سے بولے سبحان اللہ. وَعَذَّرَهُ تعظیم کرو. وَنَصَرَهُ پھر اگر تمہارے موسیٰ اگر تمہارے دور میں تو میں بھیجوں گا نہیں، لیکن اگر تمہارے دور میں مصطفیٰ کو بھیج دوں، وَنَصَرَهُ تم کلمہ چھوڑو ان کی مدد کرو. بولا محبت سے سبحان اللہ. وَاتَّبَعُوا النُّورَ پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کو ایک نور دوں گا، وہ قرآن ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جو ان کی نور کی پیروی کریں گے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب یہاں ایک آیت ختم ہو رہی ہے، ایک ہی آیت میں اوپر سے نیچے لا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی 9 تعریف بیان کر اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہو گئے جو اس رسول پر ایمان لائے ہیں. قرآن کی 2 آیت سورہ فتح
اور سورہ اعراف کی میں نے 2 آیتوں کا یہاں مختصر تشریح آپ کے سامنے کی ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ پاک نے کس طرح قرآن میں بیان فرمایا. یہ تو قرآن کی بات تھی، تھکے تو نہیں نا؟ بولے محبت سے ایک بار سبحان اللہ. چھوڑیے کوئی آ رہا، آپ میں سے 4-5 آدمی سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ لوگ اگر کوئی تھک گئے ہے نا، میں ان کو اٹھاؤں، میں نیند لگ رہی ہوں آپ کے بازو میں بیٹھا جا کے منہ ہاتھ دھو کیا درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. موسم بھی ٹھنڈا ہے، کو نیند لگ رہی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو واقعی تھکان آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، تو آپ جائیے باہر ٹہل کر آئیے، لیکن چہرے پر اداسی نہ آئے. یا رسول کا ذکر ہو رہا ہے، چہرے پہ شاش بشاش ہونا چاہیے. مجھے پتا چلے کہ میں جو غذا ڈال رہا ہوں وہ شیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں شیر کی غذا کسی اور کے سامنے ڈال رہا ہوں. یہ غذا ایسی غذا جس سے روحانیت اور ایمان دونوں مضبوط ہوتے ہیں، دونوں مضبوط ہوتے ہیں. تو چہرے پہ شاش بشاش. اب پھر بھی کہہ رہا ہوں، میں کچھ ناراض نہیں ہوں گا اگر آپ کے اندر سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی، تو آپ باہر جائیے، ٹہل کر آئیے. 2:30 بجے تک نماز کا ٹائم ہو جائے گا، جب آ کر بیٹھے پروانے. لیکن جب تک آپ بیٹھے تو پھر خاص طور فرینڈ والے تو بالکل حشاش بشاش بیٹھے سامنے والے، خاص طور پر، کیونکہ جس طرح آپ کو سن کر لذت آتی ہے نا، ہمیں بول کر لذت آتی ہے. جیسے سن کر آپ کو لذت آ رہی ہے، ہمیں بول کر لذت آ رہی ہے. تو نہ آپ اپنا مزہ خراب کریں، نہ مجھے اپنا مزہ خراب کرنے دے. چہروں پر بحالی لائے اور مجھے بتائیے کہ مولانا ہم کی ہر بات سمجھ رہے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں جو ہے نا مدرسوں میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے تفسیر ہے. میں ان آیتوں کو آسان کر کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں جو ہر بات آپ کے ذہن دل دماغ میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. لہذا جو ہے آپ کے سامنے دل دماغ بیٹھنا میں، آپ باہر سمجھا کے بھیجنا میں. تم لوگ باہر بٹھا کے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تم لوگ بٹھا کے باہر فائدہ. درود ایک بار ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آیاتوں میں دیکھیں بھائی، آیاتوں میں نے ہمیں بتایا جس نے حضور کی شان و عظمت. اب میں قرآن حدیث کی طرف آ رہا ہوں. میرے پاس جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ شفا شریف ہے، شفا شریف ہے. اور اس کتاب میں جو ہے، اس کتاب کے بارے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 700 سال پہلے اس کتاب کو لکھا تھا. یہ آج کی کل کے نہیں ہے بھائی، 700 سال پرانا. اور اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو. علماء فرماتے ہیں اگر یہ کتاب جس کے گھر میں ہے، یوں سمجھے گا اس کے گھر میں حضور ہے، کیونکہ حضور کے اخلاق اور مزاج کے بارے میں بے شمار باتیں اس میں صحیح حدیثوں کے ساتھ جمع کی گئی، کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا. بڑی مشہور کتاب ہے شفا شریف. اس کتاب سے میں آپ کو حوالے بتا رہا ہوں. اب دیکھیے، حضور سے محبت کرنا ہے، لیکن محبت عزت کرنا ہے. جو میں نے آیتوں میں بتایا، عزت کس کی آپ کب کرتے ہیں؟ کسی کی بھی عزت کرنے سے پہلے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتے اسی کی تو عزت کریں گے نا. عزت بعد میں ہوتی ہے، محبت محبت پہلے ہوتی ہے، عزت بعد میں ہوتی ہے. جس سے آپ محبت کریں گے تو اسی کی عزت کریں گے، اسی کا ادب کریں گے، اسی سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ٹھہریں گے، کیونکہ محبت ہے. تو محبت پہلے ہوتی ہے، عزت بعد میں آتی ہے. اب قرآن میں کہتا ہے عزت کرو، تو عزت سے پہلے محبت کرو. اب جیسے قرآن میں سورہ عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے کچھ کافر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بات. کچھ مشرکین حضور کے دور میں تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے. وہ کیا کہنے لگے؟ اللہ کو تو ایک مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے. اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، قل، محبوب کہہ دو. قل کا مطلب ہوتا ہے محبوب. بولے سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے قل، محبوب. قل کا معنی، یہ عربی قرآن عربی مترانہ، قل کا معنی محبوب کو کہتے ہیں. جس سے محبت کہی جاتی ہے اس کو محبوب کو قل کہا جاتا ہے عربی میں. اب اللہ محبت کرتا ہے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہ اللہ بڑا قل ان کنتم تحبون اللہ. اور محبوب یہ لوگ آ کر کیا کریں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تمہارے دل میں واقعی اللہ سے محبت ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، محبوب ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ تیری اطاعت کرے، تیری غلامی میں آئے. فاتبعونی،
کہ جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ تیرے غلام ہوں گے. فاتبعونی، وہ تیرے غلام ہوں گے، وہ تیری محبت کریں گے. ہم نے کہا یا اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی پہچان کیا؟ وہ رسول کا غلام ہوگا. جو رسول کا غلام ہے واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے. فاتبعونی، محبوب تجھ سے محبت کرے، تیری اطاعت کرے. اور اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرمائے جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو تمہاری اطاعت کرتا ہے، تمہاری غلامی کرتا ہے، یحببکم اللہ، محبوب کہہ دو جو تمہاری غلامی میں آ جاتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب محبت ضروری ہے حضور سے، محبت ضروری ہے حضور سے. یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اب اللہ کا جب حکم آ گیا کہ حضور سے محبت کرو، اور حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، حضور خود نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پہلے ماں باپ ہے، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضور نے ہاتھ ان کے سینے پہ پھیرا، فرمایا عمر آپ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا حضور پہلے میں ماں باپ کے بعد آپ سے محبت کرتا تھا، اب میں اپنی جان سے کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. پہلے اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر فرمایا عمر ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضور نے ان کے سینے پر پھر ہاتھ پھیرا، فرمایا عمر اب بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ اب ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اب حضور نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، ایمان کامل ہو گیا. اب غور کرے، میں یہ کہنا چاہتا، علماء فرماتے یہ نہیں کہ اسلام میں کہ ماں باپ سے محبت مت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کرو، ان کا حق ادا کرو، لیکن سب سے آگے حضور کی محبت کو رکھو، سب سے آگے حضور کی محبت کو رکھو. اور یہ رکھنا آپ پر لازم ہے، ہاں یہ اللہ کا قانون ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا حضور جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، پھر ان کے اچھا میں محبت کا معنی پہلے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں مختصر وقت میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ تعظیم کرو. اللہ پاک نے کہا محبت لازم ہے. اب محبت کا حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھیں، 28واں پارہ سورہ مجادلہ، جس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے بیوی بچے عزیز ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ہاں وہی کامیاب ہے جو بیوی بچوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت بھی ہے. صرف آپ کہیں گے مولانا حدیث میں تو کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، معاذ اللہ آج ہو رہا ہے، لیکن میں نے کہا قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. خود اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں کہ جو اللہ اس کے رسول سے، جو رشتہ داروں سے زیادہ، کنبوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ہر ایمان والوں پر لازم ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے. جب محبت کرنا ضروری ہے رسول پاک سے تو آپ یوں سمجھے کہ محبت کا مطلب کیا ہے، ضروری ہوا نا. محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کہتے کس کو ہے، محبت کیا ہے؟ تو آپ کو بتاؤں محبت دو، پہلے چیزیں میں بتاتا ہوں. محبت کا مطلب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں نرمی آ جاتی ہے. یہ محبت کی پہچان، اس کے لیے آپ کے دل میں کیا آتی ہے؟ نرمی آ جاتی ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے دل میں نرم ہو جانا، اپنے سے زیادہ اس کو اہمیت دینا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اس کی عزت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، اس کا ادب آپ کے دل میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ محبت عزت بھی لاتا ہے، ادب بھی لاتا ہے. بولو یا سبحان اللہ. محبت کیا ہے؟ میں محبت کا معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں. محبت پہچان ہوتی ہے، پہچان بتا رہے. تو محبت کرنا اللہ کا حکم ہے، رسول سے محبت کرو. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کی پہچان کیا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے، ریسپیکٹ ہو جاتا ہے، عزت دینے لگ جاتے ہیں آپ اس کو، اس کے اپنے سے زیادہ اس کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یہ محبت ہے جہاں دل سے نرم پڑ جائے. لیکن محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت کرو
یہ بات میں بتا دیا قرآن کی آیت حدیث سے. پھر محبت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جس کے لیے آپ کا دل نرم پڑ جائے یہ محبت کی پہچان. جس کے لیے آپ کے دل میں نرمی آ جائے, عزت آ جائے, اپنے سے زیادہ آپ اس کو عزت دینے لگ جائے تو یہ محبت کی پہچان. اب محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یہ بھی آپ سمجھ لیں. دو قسمیں محبت کی ہوتی ہے. ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے. اب طبعی کیا ہے, عقلی کیا ہے, اس کو اور آسان کرے. طبعی محبت اس کو کہتے ہیں, اللہ سنے بات محبت سے, طبعی محبت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ماں پیٹ سے اس محبت کو لے کر پیدا ہوتا ہے. ماں پیٹ سے وہ محبت لے کر پیدا ہوتا ہے, اس کو اس کی طبیعت میں وہ محبت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں طبعی محبت کہ ماں پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے. بولے آپ کہیں گے مولانا اس کو اور آسان کرے, میں آپ کو آسان کرا. جیسا کہ ماں باپ سے محبت یہ پیدائشی طور پر ہمارے دلوں میں ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت, رشتہ داروں سے محبت, تو یہ جو طبعی محبت ہے یہ ایک محبت کی قسم جو طبعی محبت ہے. اور محبت کے ایک عقلی محبت ہوتی ہے, طبعی محبت اور عقلی محبت. اب طبیعت میں نے بتایا کہ ماں باپ سے محبت پیدائشی طور پر ہوتی ہے, اولاد سے محبت پیدائشی طور پر ہوتی ہے, خود کی جان سے محبت پیدائشی طور پر ہوتی ہے. یہ ہمارے اندر کوئی داخل نہیں کرتا, یہ خود بخود ہوتی ہے, ہماری طبیعت میں رکھی گئی ہے. ایک ہوتی ہے طبعی محبت اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت. عقلی محبت کیا ہے؟ دیکھیں بھائی, ایک آدمی, آپ اپنی عقل کو دوڑائیں, میری طرف نظر رکھیں, میں آپ اپنی عقل سے باتیں سوچئے کہ آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کی عقل سے سوچ کر کہ میں جس سے محبت کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے. تو آپ کی عقل کہیں گے مولانا میں اس سے محبت کروں گا جس کے پاس علم ہو, میں اس سے محبت کروں گا جس کے پاس اچھے اخلاق ہو, میں اس سے محبت کروں گا جو بڑا نیک آدمی ہو. عقل تو کہیں گی جس کے اندر اچھائی ہو, نیکی ہو, علم ہو, تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, خوبصورتی ہو, حسن و جمال ہو. یہ اس بھائی جو بندہ کسی کو خوبصورت دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو عقل یہ چاہتی ہے, ہماری عقل یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرو تو اس کے اندر یہ چیزیں ہو, کوالٹی یہ کوالٹی ہو تو آپ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب غور سے ذرا ہمارے نبی, اگر ہمارے نبی کو عقلی طور پر بھی دیکھا جائے, عقل کیا کہہ رہی ہے؟ جو خوبصورت ہو اس سے محبت کرو. عقل یہ کہہ رہی ہے جو خوبصورت ہو اس سے محبت کرو. آپ اس بات کو عقل سے حضور کو دیکھے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. عقل کہتی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت حضور ہے, عقل کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل حضور ہے, عقل کہہ رہی ہے سب سے زیادہ شفیق حضور ہے. بولو محبت ہے, کیونکہ عقل کہتی ہے جو خوبصورت اس سے محبت کرو. ارے بھائی صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, صحیح بخاری میں کتاب الحج میں حدیث پاک ہے. حضور حج کے دن میں حج کرنے گئے, عرفات کے میدان میں حضور دعا کر رہے تھے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر. صحابہ کہتے ہیں میں حضور کے آنکھ کیسے تھے کیا بتاؤں, حضور کے بھوں کیسے تھے کیا بتاؤں, حضور کے ہونٹ کیسے تھے کیا بتاؤں, حضور کے کان کیسے تھے کیا بتاؤں, حضور کے گال کیسے تھے کیا بتاؤں, حضور کی پیشانی کیسی تھی کیا بتاؤں, حضور کی گردن مبارک کیسی تھی کیا بتاؤں. ارے جہاں بغل, جہاں عموماً انسانوں کے بغل میں پسینہ ہوتا ہے, کثافت ہوتی ہے, جہاں سے بدبو آتی ہے, جہاں بال اگتے ہیں, جہاں پر چمڑا سخت ہوتا ہے, وہ بغل آپ کو بھی ہم کو بھی. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے عرفات کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں, تو ہم نے حضور کے بغلوں کو دیکھا تو حضور کی بغلیں چاند سے بھی زیادہ روشن تھی. بولے محبت سے سبحان اللہ. جن کی بغل میں چاند سے زیادہ روشنی ہو ان کا چہرہ کیسا ہوگا, ان کے زلفیں کیسے ہوں گے, ان کی آنکھیں کیسی ہوگی, ان کے ہونٹ کیسے ہوں گے. ارے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرتا ہے, قرآن میں جن کے چہرے کی قسم اللہ یاد کر کہتا ہے والضحیٰ, محبوب تیرے چہرے کی قسم. محبت سے سبحان اللہ. والضحیٰ, صرف قرآن نے حضور کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل, محبوب تیرے زلفوں کی بھی قسم ہے. جن کے چہرے, عقل کیا کہتی ہے جو خوبصورت ہے اس سے محبت کرو, اور حضور سے زیادہ کوئی حسین
حسان بن ثابت کہتے ہیں ایک شعر میں کہ یا رسول اللہ آپ سا جیسا ہنسی کوئی میں نے پوری کائنات میں نہیں دیکھا. آپ حسان بن ثابت کون ہے؟ یہ حضور کے دور میں حضور کے سامنے نعت پڑھا کرتے تھے. حضور کے دور میں حضور کے سامنے نعت پڑھا کرتے تھے. وہ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حضور مسکرا رہے ہیں. آگے پھر حسان بن ثابت بات ختم نہیں کی. حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ پیدا بھی کیسا ہوتا، کیسا بھی کسی ماں نے آپ جیسے حسین بچے کو جنا ہی نہیں. بات ابھی ختم نہیں کہ حسان بن ثابت حضور کے آگے چل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی ماں جنتی بھی کیسے آپ جیسا حسین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہ حسان بن ثابت حضور کے سامنے نعت پڑھ رہے اور نبی کے سامنے سچ بولا جائے گا، جھوٹ نہیں بولا جاتا. نبی سامنے بیٹھے ہو تو سچ ہی بولا جائے گا اور اشعار میں سچ تعریف کی جائے گی. اچھا کسی نے کہا ہوگا کہ یار ارے حسان بن ثابت تو مدینے میں مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں حضور کے ساتھ رہے، اب وہ تو مکہ اور مدینہ دیکھے، پوری کائنات تو انہوں نے دیکھا نہیں، پوری دنیا تو انہوں نے دیکھا نہیں، لہٰذا پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہوگا، حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوگا. اور یاد رکھے جب یہ بات سمجھ میں آئی حسان بن ثابت کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ حسان بن ثابت تو صحابی ہے، مکہ انہوں نے دیکھا، مدینہ انہوں نے دیکھا، دنیا میں تو نہیں دیکھا ہوگا نا، کوئی نہ کہیں امریکہ میں کوئی حضور سے زیادہ حسین ہوگا معاذ اللہ، کوئی اور جگہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی اور جگہ کہیں نہ کہیں ہوگا. اور یہ شک اگر کوئی وہاں بھی آپ کے ذہن میں ڈالے تو میں آپ کو بتاؤں ان کی بات کرو جس کے سامنے ساری کائنات بنی. سارے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام سے پوچھو، جبریل علیہ السلام سے پوچھو کہ تم نے کیا رسول سے بھی اچھا کسی کو دیکھا، رسول سے بھی اچھا کسی کو دیکھا؟ تو جبریل علیہ السلام کیا کہتے سنیں آپ. ایک بار حضور نے پوچھا اے جبریل، کیونکہ جبریل علیہ السلام ہی کے آنکھوں کے سامنے زمین بنی، آسمان بنے، یہ اور باتیں ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے. سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے. لہٰذا میں میلاد کے مہینے میں بتائیں گے. اب حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار حضور جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل تم نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، تم ساری کائنات کو دیکھتے ہو، سارے نبیوں کو تم نے دیکھا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ابھی مجھے جیسا حسین و جمیل بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عزت و جلال کا قسم ساری کائنات میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کو ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے میں نے چھان ڈالے، چمنے جہاں کے میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. میرے عقل کہہ رہی نا، میں نے کہا عقل کہتی ہے کہ اس سے محبت کرو، تو کس سے محبت کرو؟ عقل کہتی ہے جس سے محبت کرو خوبصورت ہونا چاہیے. میں نے کہا نبی جیسا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. بولو یار سبحان اللہ. اچھا دیکھیں جو نبی کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، ایسی نہیں کہ معاذ اللہ اس کو دیکھ کر کچھ غلط خیالات آ جائے. نبی کی خوبصورتی کو دیکھ کر صرف اللہ یاد آتا تھا. بولو گا سبحان اللہ. وہ حسین میرے اور آپ کا نبی بہت خوبصورت ہے، تو یہ آپ ایسا خیال نہ کرے کہ یار خوبصورت چیز کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہے نا غلط خیالات بھی لا لیتے ہیں کوئی خوبصورت اور چیز کو دیکھ کر. لیکن نبی جیسے حسین و جمیل ہو، ہمارے نبی جیسے حسین و جلیل ہو، یقین جانے اس خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی گندا خیال نہیں آتا تھا. جو میرے نبی کو دیکھتا تھا اس کو اللہ کی معرفت مل جاتے تھے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا تھا. عقل کہہ رہی ہے خوبصورت ہو، میں نے کہا دیکھو میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. اور عقل بھی کہہ رہی ہے محبت پھر نبی سے کرو. عقل کہتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ بڑا عقل مند ہونا چاہیے. کہتے ہیں جو ایک آدمی بڑا عقل مند ہو، آپ کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے اور بہت دانش آدمی ہے یار، بہت عقل کی بات کرتا ہے، تو اس سے محبت کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو جیسے میرے نبی کی عقل وہ کسی کی نہیں ہے. خود علامہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب میں لکھی میرے نبی کی عقل اور ساری کائنات کے لوگوں کی عقل
اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور میدان میں ریت کا بہت بڑا ایک ٹپا ریت پڑا ہوا ہے. تو اب میرے آقا کے بارے میں قاضی یاس فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عقل اس ریت میں سے ایک ذرے کے برابر ہے. اس ریت میں سے ایک ذرہ نکال لو, ایک کنکر, اتنا بڑا ٹپا لگا ہوا ریت کا, اس میں سے ایک ذرہ نکال لو تو قاضی یاس فرماتے یہ ساری کائنات کے لوگوں کی عقل ہے, اور جو سارا ریت ہے یہ میرے حضور کی عقل مبارک ہے. ہاں بولے محبت سے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کس طرح عقل سلیم عطا فرمایا تھا. اگر آپ ان کے واقعات دیکھیں, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 22 سال کی عمر میں تھے. کتنے سال؟ اچھا 22 سال تو یہ تو ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں 15 سال کی عمر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے آقا کو اللہ پاک کیسے عقل سلیم عطا فرمایا تھا, کس طرح میرے آقا کو اللہ پاک نے شان و عظمت عطا فرمائے تھے. بچپن ہی سے پہلے سے ہی مکہ میں ایک آدمی تجارت کے لیے آیا, کاروبار کے لیے. ایک کاروبار کے لیے ایک آدمی آیا مکہ میں, اور وہ کاروبار کرنے لگا. تو ایک مکہ کا ایک شخص تھا, اس شخص نے آ کر کہا کہ وہ باہر کا آدمی تھا, وہ آدمی آ کر کہنے لگا یہ سارا مال مجھے دے دو, میں 2 دن میں تمہیں پیسے دے دوں گا. وہ مسافر تھا اور یہ مقامی آدمی تھا. اس نے کیا کیا, سارا مال اس دے دیا. اب 2 دن گزر گئے, یہ مسافر آدمی خوشی خوشی اس کے گھر پر گیا اور جا کر کہنے لگا بھائی لاؤ میرے مال کے پیسے دو. تو وہ کہنے لگا نہیں 1 دن کا اور ٹائم دو, کل دوں گا. وہ چلا گیا, ٹھیک ہے 1 دن اور ٹھہر جائیں گے, مسافر آدمی ہو. وہ چلا گیا, اب جا کر کچھ دن کے بعد پھر آیا, دوسرے دن آ کر کہنے لگا بھائی میرا مال کے پیسے دو. اب وہ بدل گیا, بدل کے کہنے لگا ہوتے نا ایسے گنڈے, آج بھی ہوتے ہیں, ہر علاقے میں گنڈے ہوتے ہیں, ہر ملک میں, ہر علاقے میں. گھر بناؤ تو پھر سب سے پہلے ان کے پاس بھیجنا پڑتا ہے تپا ہے, بھیجتے تپا پہ. گھر علاقے میں گھر بناؤ, کسی بستی میں گھر بناؤ, صاحب کو دینا پڑتا تھپا, آپ کو نہیں دیں گے. اچھا پھر وہ صاحب آپ کو ہر جمعے پہلی سب میں بیٹھے نظر آئیں گے, واہ شرافت. ہاں جمعہ میں آپ کو پہلی سب میں وہ صاحب نظر آئیں گے آپ کو, لیکن وہی صاحب آپ کو بچوں کو بجا کر ہاں ہمارے علاقے میں گھر بن رہا, پیسے ادھر دو تھوڑے. اللہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے. جو لوگ عہدے پا کر, جو چھوٹے چھوٹے عہدے پا کر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے ظالموں پر ایک ظالم کو مسلط کرتا. دیکھو پھر روڈیوں کی موت کیسی ہوتی ہے, پہلوانوں کی موت کیسی ہوتی ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک ظالم پر ہم دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے. کب تک ظلم کرو گے, کب تک لوگوں کو لوٹو گے. لہذا یہ ہوتے ہیں نا, ہر ایک چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. ارے بھائی صرف لیڈر ہی کو نہیں, خاندان کا اگر کوئی بڑا ہے تو اس بڑے سے خاندان کا حساب لیا جائے گا, شوہر سے لیا جائے گا. تو ہر ایک کو اپنے اپنے عہدے کے حساب سے حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. لہذا اب وہ ظالم آدمی نے کیا کیا, کر کے پیسے, چلو پیسے میں نہیں دیتا. وہ بیچارہ مسافر آدمی تھا, کاروبار کے لیے مکہ ہوا تھا, وہ پریشان ہوگا, یہ تو بدل گیا آدمی. اب وہ جا کر جو ہے نا دوسروں کو جا کر اس نے کہا یار میرے پیسے فلاں آدمی نے لے لیا. لوگوں نے کہا کون لیا تمہارے پیسے؟ آدمی ہوتا دیکھو, ہم جا کے لوگوں کو سناتے ارے بھائی فلاں آدمی میرے کو بہت ظلم کر رہا. اب غصے میں لوگ بولتے اچھا کون ہے وہ ظلم کر رہا آپ کو, بولیے علاقے میں. وہ گلی کا نمبر 1, اب شریف بولو یا آوارہ بولو, عزت بولو, کیا بولوں میں آپ کو, وہ گلی کا علاقے کا نمبر 1 لچھا, لٹیرا, ڈاکو, روڈی, جیسا ہی آپ اس کا نام اما انہیں نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہوتا نہیں ہوتا ہے نا. جیسا ہی وہ جا کر لوگوں کو کہتا یار فلاں آدمی نے میرا مال لے لیا, لوگ غصے میں آتے کون لیا تمہارا مال. تو جیسا اس کا نام لیتے سب ڈر کے بولتے نہیں ہم اس کے نام پہ نہیں جاتے. ایسا ہی ہو, وہ نمبر 1 لٹیرا, لچھا, ایسا آدمی تھا جس کے نام سے دوسرے لوگ بھی ڈرتے تھے. اب وہ لوگ ڈرنے لگے ہم نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے. اب وہ ایک سارے لوگوں کو بولا میرا مال لے لیا, کوئی اس کی مدد کرنے تیار نہیں. وہ مسافر آدمی تھا, مقامی لوگ کوئی اس کی مدد کر, بولے بھائی ہم اس سے منہ نہیں لگتے, وہ خلیص آدمی ہے, وہ مارے گا, وہ تمہارے وجہ سے ہمارا بھی دشمن بن جائے گا. لیکن یاد رکھو ماحول کچھ بھی ہو, خلیص کچھ بھی ہو, اللہ پاک کچھ ایسے لوگوں کو ضرور رکھتا ہے نا جن کے خاندان میں شرافت ہوتی ہے, خون میں شرافت ہوتی ہے, دلوں میں عزت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ظالموں سے دنیا بھری ہوئی ہے, اچھے لوگ بھی ہیں جو ظالموں کا منہ توڑ جواب دینے جانتے ہیں. اب وہ آدمی رو رو کر سب کو بتاتا, سب اس کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتے. جیسے ہمارے علاقے میں ہم روڈی کا نام سنے ہونا کوئی, ہم نہیں جاتے اس کے نام پر, ہم کچھ نہیں کر سکتے, نام سن کے پیچھے ہٹ جاتے. اب وہ 1 دن ہوا, 2 دن ہوا,
وہ بیچارہ بہت رویا، یار میرا سارا مال اس نے کھا گیا، کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور چڑھ کر لوگوں کو چیخنے لگا، اے قریش والو، اے مکے والو، اب تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ماں کو ظالم سے دلا سکے. اس نے میرا مال لوٹ لیا. ایک تو میں مسافر ہوں، 122 آدمی ہوں. اور یاد رکھے، کوئی علاقے میں اگر کوئی کاروبار والے آدمی آ جائے اور اس کو لوٹ لیا جائے تو پھر یہ دھیرے دھیرے کاروبار والے آنا بند ہو جاتا ہے، علاقہ بدنام ہو جاتا ہے. ارے نکو بھائی وہ علاقے میں مت جاؤ، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے نا فلاں لوٹم لاٹھی ہو رہی ہے، فلاں کام ہو رہا ہے. میں درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. باہر بیٹھ جاؤ لوگوں کو، کرسی لے کے بیٹھ جاؤ لوگ، یہاں پر دل بازی مت کرے. بالکل وقت ختم آ گیا ہے، ان کو باہر بیٹھ جاؤ بولو میاں کرسی ڈال لے کے. وہ کافی بے چین نظر آ رہا ہے. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم. اللہ روڈیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے دوستانے سے، کیونکہ ہم ایسے ظالموں کے آج وہی ہو گئے نا کہ آج ظالموں کی عزت ہو گئی ہے. ہاں علاقے سے روڈی جا رہا، پہلے بھائی جا رہے ہیں کہ کھڑے ہوئے، وہی مسجد کا امام جا تو سلام نہیں کریں گے، ہے مسجد کا صحیح سنی اور عقیدہ امام جا کوئی سلام نہیں کرے گا. وہی لیڈر صاحب جا تو بھائی، روڈی جا تو بھائی کھڑے ہو گئے سلام کر رہے، عزت کر رہے ہیں. اور یاد رکھو اللہ ظالموں پر عذاب بعد میں بھیجتا ہے، ساتھ دینے والوں پر پہلے بھیجتا ہے. ہاں ساتھ نہ دو، ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے تو عذاب پہلے تمہیں آئے گا بعد میں انہیں آئے گا. یزید بعد میں مرا، ساتھ دینے والے پہلے مرے. یزید کا ساتھ دینے والے پہلے مرے. اب غور کرے، وہ آدمی رونے لگا مکہ میں چیخے مار مار کر کہ اب کوئی عرب میں نہیں بچا جو میرے مال کو لے گئے. اے عرب والوں، اور پکارتے پکارتے اے قریش، جو حضور کا خاندان ہے، خاندان ہے قریش. اب حضور کی عمر اس وقت 15 سال تھی. کتنے سال؟ 15 سال. اے قریش، ہم نے تو تمہارا نام سنا ہے، تمہارا خاندان شریفوں کا خاندان، تم تو مظلوموں کی مدد کرتے ہو، تم تو کعبے کے خادم ہو. اب تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا مال لوٹ لیا جائے، کیا تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی؟ شرافت ختم ہو گئی؟ تم کیا میرا مال نہیں دلا سکتے؟ حضرت زبیر بن عبد المطلب، یہ حضور کے چاچا حضرت زبیر، آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ یہ باہر سے آنے والا آدمی میرے خاندان کو للکار رہا ہے، ہماری شرافت کو للکار رہا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے، شخص ڈر نہیں، ابھی خاندان قریش زندہ ہے. یہ حضور کے چاچا ہے. شرافت ہے نا، شرافت رگوں میں ہوتی ہے، خون میں بھی ہوتی ہے. کھڑے ہو گئے ہم ظالم سے بدلہ لیں گے، تیرا مال لے لائیں گے. خاندان قریش کے یہ شخص یعنی عبد المطلب کے بیٹے حضور کے چاچا زبیر، یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنے خاندان کے بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا ایک میدان میں، بلا کر کہا یار ایسا چلے گا تو کیسے ہوگا؟ باہر سے لوگ پھر آنا بند ہو جائیں گے مکہ، لوگ ڈریں گے مکہ آنے کے لیے کاروبار کے لیے کہ یار لوٹ لیا جا رہا ہے، مال لیا جا رہا ہے. لہٰذا ہم جو ایک قانون بنائیں گے اور اس قانون کے تحت صرف یہ آدمی کا مال تو دلانا ہی دلانا ہے، لیکن اس قانون کے تحت ایک قانون ایسا بناؤ، اس قانون کے تحت ہمیشہ یہ قانون مکہ میں رہے گا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. حضور کے چاچا حضرت زبیر نے اعلان کیا تو سارے جو ہے نا مکے کے جو معزز لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، خاندان کے بڑے بڑے لوگ جس کی وجہ سے قانون چلتا تھا، ان سب کے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، ہم اس کا مال تو دلائیں گے لیکن آج کے بعد ایک قانون بنا دیں گے، آج کے بعد ایک قانون ایسا بنا دیں گے، اس قانون کے تحت کوئی بھی مکہ میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور کسی کا مال ناحق نہیں لوٹا جائے گا، چاہے باہر والا ہو چاہے گھر والا ہو، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا. سارے معزز لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ معاہدہ کیا، یہ وعدہ کیا. عبد المطلب کے بیٹے زبیر نے، سب نے یہ وعدہ کیا. یہ قانون بن گیا اور جب قانون بن گیا تحریری طور پر لکھانا جانے لگا تو اس قانون بنانے والے سب سے اس معزز لوگوں میں سب سے بڑے بزرگ نے کہا ٹھہرو. تو عبد المطلب زبیر نے کہا حضور کے چاچا نے اب کیوں ٹھہرے؟ سارے معزز لوگ تو یہاں پر ہے، سب نے مان لیا کہ ہم یہ قانون بنائیں گے، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کیا آپ ڈر گئے؟ تو آپ نے وہ بزرگ بڑے بزرگ تھے جن کی داڑھی سفید تھی، جتنے بڑے ہوتا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا، جتنے بڑے تجربہ ہونا زیادہ، عقل اتنی زیادہ، سمجھ اتنی زیادہ، سمجھ لے بات کو آپ، بڑے لوگوں کا عقل تجربہ ہر چیز زیادہ ہوتی ہے. اب وہ حضرت زبیر کو کہا ٹھہرو. بولے کیوں؟ کہا یہ جو معاہدہ ہم بنا رہے ہیں، قانون جو بنا رہے ہیں مکہ میں، بنائیں گے ضرور بنائیں گے لیکن ایک شخص کا کمی ہے، ہم اس کو بھی بلائیں گے.
اس کی بھی رائے کو لیں گے، اس کی بات کو بھی مانیں گے۔ حضرت زبیر نے کہا کہ یہاں جتنے مکے کے بڑے بڑے معزز لوگ سب تو یہاں ہے، اب کون باقی رہ گیا؟ اب کون باقی رہ گیا جس کا ہمیں مشورہ لینا چاہیے؟ کون عقل مند رہ گیا جس کی بات ہمیں سننا چاہیے؟ تو بڑے بزرگ کہنے لگے کہ اب زبیر، وہ ایک شخص تمہارا بھتیجا محمد رسول اللہ ہے۔ مجھے بتائیے، حضور کی عمر صرف 15 سال ہے۔ کتنے سال؟ سو مل کر کتنے سال؟ 15 سال کی عمر میں سارا مکہ جانتا تھا آپ کے جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسا ہوش مند کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسا سمجھدار انسان کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زبیر، تمہارے بھتیجے محمد کو بلاؤ کہ ہم ان کو بھی اپنی اس معاہدے میں شامل کر لیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، وہ بزرگ کہہ رہے ہیں جن کی داڑھی سفید ہو چکی، وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے، ان سے جیسا عقل مند میں نے سارے مکے میں کسی کو نہیں دیکھا، وہ بڑے شریف ہے، بڑے عقل مند ہے، لہذا حضور کو بنایا گیا۔ 15 سال کی عمر حضور کی ہے، حضور آئے اور آ کر جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس معاہدے میں خوشی سے شامل ہو کر کہا ایسے معاہدے تو میں چاہتا ہوں ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، ایسا قانون تو میں چاہتا ہوں بنے۔ آپ نے فوراً سائن کر دیا۔ تو لہٰذا جو 15 سال کی عمر میں جن کی عقل کی دانائی کی تعریف اس دور کے بوڑھے لوگ کیا کرتے تھے، ارے بھائی میں کیا بتاؤں، بوڑھے لوگ، خود قرآن میں اللہ جن کی عقل کی تعریف کر رہا ہے، بولو وہاں پر سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے انکا علی خلق عظیم، اللہ قرآن میں فرماتا محبوب تیرا اخلاق تو خلق عظیم ہے۔ یہ دو ہے، عقل چاہتی ہے کہ خوبصورت سے محبت کرو، میرے نبی جیسا ہنسی کوئی نہیں، عقل چاہتی ہے عقل مند سے محبت کرو، میرے نبی جیسے اخلاق والا کوئی نہیں، عقل چاہتی ہے نیکی، لوگوں پر رحم دل جو کرتا ہے، بھائی جو شخص لوگوں پر رحم دل ہو تو آپ کہتے ہیں یار واقعی اچھا آدمی ہے، بڑا رحم دل آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام میں آتا ہے، عقل کے چیز سے محبت کرو، ہے نا، اور رحم دل اور لوگوں کی مدد کرنا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ سے سیکھو، ہاں بولو سبحان اللہ۔ 22 سال کی حضور کی عمر ہے، مکہ میں ایک بازار تھا، میں ان واقعات کو سنا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ مسجد میں بیٹھ کر میں نے کبھی یہ واقعہ کو نہ میلاد میں سنا، نہ کبھی سنا، آج سنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے تو میری اس محنت کو صرف 2 سے 3 منٹ مجھے دیجئے، میں انشاءاللہ ہم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ غور کریں، یہاں عقل کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، لوگوں کے بری حالت میں مدد کرتا ہے، ان سے محبت کرو۔ حضور کی عمر 22 سال ہے، مکہ میں ایک بازار تھا، اس بازار کا نام مکے کے قریب میں اس بازار کا نام تھا عکاظ بازار کا نام تھا۔ اس جگہ پہ حضور بھی جاتے، بولو سبحان اللہ، حضور بھی جاتے اور جا کر وہاں ٹھہر کر کاروبار کرتے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے مولانا ہم ایک دکاندار رہے، کوئی نام بتائیے، میں نے کہا عکاظ نام رکھو، وہ لوگ بولے عکاظ، میں نے کہا ہاں یہ نام رکھو، بولے کیوں؟ میں نے میرے نبی نے پہلے اسی بازار میں ٹھہر کر تجارت کی تھی، بولے اللہ وہاں بس سبحان اللہ۔ یہ نام کی برکت میں نے دیکھی جنہوں نے رکھا ہے، پھر اللہ پاک کے کاروباروں میں ترقی، کہ ہم نسبت والے ہیں، بولے اللہ سبحان اللہ، ہم تو نسبت والے ہیں۔ اس بازار میں مکے کے بڑے بڑے سردار کاروبار کے لیے جاتے تھے، حضور بھی جاتے تھے، ابو جہل جاتا تھا، عتبہ جاتا تھا، شیبہ جاتے تھے، بڑے بڑے کافر مشرک بھی جاتے، حضور بھی جاتے تھے۔ اور سارے کافروں کو مشرکوں کو یہ معلوم تھا کہ اس بازار میں سب سے اچھا کاروبار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ ان کی زبان بڑی نرم ہے، مٹھاس ہے، اور آپ جو کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے حضور، اس تجارت میں اگر کوئی مال میں عیب ہوتا تو وہ عیب بتا کر بیچتے کہ یہ عیب ہے، چھپاتا نہیں۔ ابھی 22 سال کی عمر ہے حضور کی، غور میں رکھے اس باتوں کو ذہن میں، وہ عیب بتا کر بیچتے، پیار سے بیچتے، اخلاق سے بیچتے، تو گراہک زیادہ حضور کی دکان پر رہتا، کوئی بھی جاتا، اب وہاں پر بیچتے۔ لیکن حضور کے پاس کافر بھی کاروبار کر رہے ہیں، لیکن بات ظاہر حضور کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا۔ عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے امیہ، بڑے بڑے لوگوں کے پاس تو مال جمع ہوتا تھا، کاروبار ان کا بھی چلتا تھا اس بازار میں، لیکن ان کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں، بینک میں، یوں سمجھانے کے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، حضور کا کاروبار بھی چل رہا ہے لیکن حضور کے پاس پیسے جمع نہیں ہے۔ ایک دن عتبہ نے کہا یار یہ پیسے کاروبار بھی ان کا اچھا چلتا ہے، یہ بازار میں کاروبار بھی اچھا کرتے ہیں، لہٰذا یہ سارے پیسے کرتے کیا ہے؟
میں ایک بار ان کا پیچھے جاؤں گا. بازار دکان بند ہوئی, بازار ختم ہوا, رات کا وقت. اب اتبا جو ہے حضور کے پیچھے جا رہا ہے. ابھی حضور 22 سال کی عمر ہے. نوجوان بچوں کو بھی سمجھ جائیے, میرے آقا کی نوجوانی کو دیکھو, 15 سال میں کیسے تھے, 22 سال میں کیسے تھے, کیسا پاکیزہ سیرت میرے آقا کی. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم کسی کو آئیڈیل بنا چاہتے ہو, جس کے طریقے پہ چل کر کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو, ان کی سیرت کو اپنا لو, دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ اتبا جو ہے نا, جو شخص یہ پیچھے مجھے حضور نے کہا چلو دیکھو تو یہ کرتے کیا, پیسے کا پیسہ تو ان کے پاس بھی جمع ہوتا ہے, یہ گئے. اب حضور رات کے وقت ایک گھر پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک جو ہے خاتون باہر نکلی جو بیوہ تھی. اس کا شوہر, مکے والے ایک جنگ کر رہے تھے, کبھی انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا میں سناتا تھا, اس جنگ میں اس کا شوہر مر گیا تھا. وہ بیوہ عورت تھی, اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کمانے والا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر پر حضور گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, خاتون لکھی, آپ نے پیسے کا ایک تھیلا اس کو دیا. بولو یا سبحان اللہ, محبت سے بولے سبحان اللہ. میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا, کہ دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اب غور کرے, حضور نے اس عورت کو تھیلی دیا. اتبا کہنے لگا یار یہ تو اس کا شوہر مر گیا, ہمیں اس کا کبھی خیال نہیں آیا کہ اس کے بچوں کا کیسا ہوگا, اس کا کیسا ہوگا. یہ محمد عربی کیا خیال کرتے ہیں, ابھی 22 سال کی عمر ہے, لیکن سرکار اس بیوہ کا خیال کریے کہ لوگ. آپ آگے گئے, پھر ایک بچے گھر پر گئے. اتبا کہتا میں نے دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک بوڑھا آدمی نکلا, نہ اس کی کوئی اولاد تھی نہ بیوی تھی, بھوک سے اس کے آنکھیں باہر آ چکے تھے, چمڑا چپک چکا تھا. حضور اس بوڑھے کو ایک تھیلی دے رہے ہیں, پیسے کی ایک تھیلی اسے دے رہے ہیں. اتبا کہتا ہے یہ تو مکے میں سب سے زیادہ مفلس آدمی ہے. پھر حضور آگے گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جیسا حضور کو دیکھتے, 22 سال حضور کی عمر مبارک ہے, حضور کو دیکھ کر سارے بچے دوڑتے ہوئے حضور کو گھیر لیے. حضور نے سب کو دیا, بولو نا سبحان اللہ, سب کو عطا فرمایا, سب کو دیا. اتبا کہتا وہ بچے کوئی اور نہیں, ہمارے مکے کے یا یتیم یا بے سہارا ایسے غریب بچے تھے جن کے ماں باپ ان کو ایک وقت کا کھجور بھی لے کے نہیں دے سکتے تھے. حضور سارا مال بیواؤں, یتیموں اور ایسے بے سہارا بچوں پر وارا کیا کرتے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. حضور آج بھی, اس وقت بھی دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں. بولا محبت سے سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہو جب بھی ہم حضور سے کچھ بھی مانگنے جاتے, جب بھی جاتے, بولا سبحان اللہ, جب بھی جاتے حضور کی بارگاہ میں کچھ بھی مانگنے کے لیے, صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے لا نہیں سنا. لا کا مطلب جانتے ہیں نہیں, لا کا عربی میں لا ہے اور اردو میں اس کا مطلب ہے نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے. حضور نے کبھی نہیں کہا میرے پاس نہیں ہے, بلکہ جو جاتا جو مانگتا حضور سب کو عطا فرماتے, اس وقت بھی دیتے ہیں, آج قبر شریف میں بھی دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کا صدقہ بڑھتے رہے گا. عقل کہہ رہی ہے کہ اس سے محبت کرو جو عقل میں نمبر 1 ہو, تو ساری اچھائی حضور میں ہے. عقل کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو حسین و جمیل ہو, میرے آقا جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. عقل کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو غریبوں کی مدد کرتا ہے, بتاؤ میرے آقا جیسا کس کو لاؤ گے. بولے محبت سے سبحان اللہ. تو عقل سے سوچا جائے تو عقل میں کہتے ہیں محبت کرنا چاہیے ان سے. اور طبعی, میں نے کہا طبعی محبت, طبیعت کی محبت, جیسے ماں باپ کی محبت. ایک بات سن کر بات ختم کر رہا ہوں. طبعی محبت, دیکھیے ہر محبت کے پیچھے کوئی مقصد ہمارا ہوتا ہے. دوست سے محبت کر تو اس کے پیچھے مقصد, رشتے دار سے محبت کر مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, وجہ کسی نہ کوئی غرض سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. ارے مرشد سے محبت اس لیے کرو بھائی تعویذ مل جائے گی, اللہ فلاں, یعنی کہ مرشد سے محبت اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک شاگرد استاد سے محبت کیوں کرتا ہے, ان سے سیکھنے کو ملے گا. مرید سے محبت, ایسے پیر میں سمجھا رہا ہوں, لیکن محبت اللہ کے لیے کرنا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو ہماری محبت غرض سے ہوتی ہے کسی نہ کسی کی وجہ سے, لیکن ایک محبت ایسی ہے جو بغیر غرض سے ہوتی ہے, وہ ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ ہے. ماں کی محبت جو ہے نا اولاد کی لیے کوئی غرض نہیں رکھتے, بغیر غرض سے محبت جو ہے ماں باپ
اولاد سے کرتے ہیں، غرض نہیں ہوتا، بغیر غرض سے محبت کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر، اگر ہم لوگوں کی محبت سامنے لائے اور ماں باپ کی محبت سامنے رکھے، سمجھ رہے بات کو، لوگوں کی محبت کو سامنے رکھے، ماں باپ کی محبت کو سامنے رکھے، تو لوگوں کی محبت میں ہمیں غرض دکھے گا، لیکن ماں باپ کی محبت میں کوئی غرض نہیں. بغیر غرض کے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر حضور کی محبت کو سامنے رکھے اور ماں باپ کی محبت کو سامنے رکھے، اگر ماں باپ اور حضور کی محبت کو سامنے رکھے تو ایک جگہ جا کر ماں کی محبت غرض والی نظر آتی ہے اور حضور کی محبت اپنی امت سے بغیر غرض کے ہے. بڑا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شواہد میں فرماتے ہیں کہ جب حضور کا امتی کس طرح محبت کرتے ہیں حضور اپنی امت سے، حضور کا امتی جو ہے اگر راستے میں جا رہا ہو، اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور ایک معمولی سی چوٹ بھی آ جائے، علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں کہ اس چوبنے والے کو درد بعد میں ہوتا ہے، حضور کو پہلے درد محسوس ہو جاتا ہے. حضور اپنی امت سے ایسی محبت کرتے بغیر غرض کی. جہاں ماں کی محبت ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے، اس سے آگے حضور کی محبت ہے اپنی امت سے. تو طبیعت بھی کہتی ہے یار جو بغیر غرض سے محبت کرتا ہو اس سے محبت کرنا چاہیے. محبت ہو پھر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، محبت ہو تو عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، محبت ہو پھر عزت بھی آتی ہے، تعظیم بھی آتا ہے، ادب بھی آتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے نمازوں میں مٹھاس عطا فرما، ایمان میں مٹھاس عطا فرما، ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط فرما. یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.